وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ بسم ربي الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد. سامعین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے پچھلے درس میں اسم کی ایک اور خاصیت کو پڑھا ہے اور اس کی ایک الگ طریقے سے ایک اور بنیاد پر ہم نے اس کی تقسیم کی ہے، اور وہ بنیاد کیا تھی؟ وہ بنیاد تھی عدد. یعنی ہم نے پچھلے درس میں عدد کے اعتبار سے اسم کی تقسیم کرنا جانا ہے. جب ہم نے اسم کی عدد کے اعتبار سے تقسیم کی تو ہم نے دیکھا کہ وہاں پر اسم کی 3 قسموں میں تقسیم ہو گیا، منقسم ہو گیا، اور ایک کو ہم نے کہا واحد، اور دوسرے کو کہا ہم نے تثنیہ، اور اسی طرح سے ہم نے تیسرے کو کہا جمع. ہم نے واحد کے بارے میں بتایا کہ واحد جو ایک پر دلالت کرے اسے دوسرے لفظوں میں مفرد بھی کہتے ہیں. اسی طرح سے تثنیہ اسے دوسرے لفظوں میں مؤنث مثنیٰ بھی کہتے ہیں، جو 2 پر دلالت کرے. اور اس کا طریقہ یہ تھا کہ وہاں پر ہر قسم میں، چاہے وہ مذکر ہو یا مؤنث، اس کے آخر میں الف نون کا اضافہ کر دیا جائے، جس یہاں پر نون میں کسرہ ہو یعنی زیر ہو. یہ مثنیٰ بنانے کے ترکیب تھی. ہم مذکر یا مؤنث اسم نہیں دیکھیں گے، بس ہم صرف اس کے آخر میں الف نون کا اضافہ کر دیں گے، اور اس طرح سے وہ اسم تثنیہ میں تبدیل ہو جائے گا، یعنی وہ 2 پر دلالت کرنے لگے گا. جیسے ہم نے کہا رجل سے رجلانی، کتاب سے کتابانی، رحمت سے رحمتانی. پھر ہم نے تیسری قسم دیکھی اسم کی، جو تھی جمع. جمع کی جو شروعات ہوتی ہے عربی زبان میں 3 سے شروع ہوتا ہے وہ، اور اسم سے 3 سے جب شروع ہو جائے، جب اسم کی تعداد 3 ہو جائے یا 3 سے اب کتنی بھی بڑھ جائے، تو ہم وہاں پر کس کا اطلاق کرتے ہیں، کس لفظ کا؟ وہ لفظ ہوتا ہے جمع. اب ہم نے وہاں پر کل دیکھا تھا، جب ہم نے جمع پر بات کی تھی تو ہم نے دیکھا تھا کہ جمع جو بنانے کی صورت ہو سکتی ہے وہ 2 طریقے سے ہو سکتی ہے. یا تو اس میں تبدیلی کی جائے ظاہری طور پر، یا پھر اس پہ تبدیلی کی جائے تقدیری طور پر. تو ایک کو کہتے ہیں تغیر لفظی، اور ایک کو کہتے ہیں تغیر تقدیری. تو جب یہ دونوں بدلاؤ ہوا، جیسے ہم نے دیکھا رجلن سے رجالن بنا، تو اس میں ہم نے دیکھا کہ تبدیلی جو ہوئی وہ لفظی ہوئی، جبکہ فلکن میں جو تبدیلی ہوئی وہ تقدیری تھی. اب اس کے بعد علماء نحو نے جب کلام عرب کا استقصاء کیا اور ان میں ڈھونڈا تلاشا، تو انہوں نے دیکھا کہ عرب کے نزدیک جمع بنانے کے الگ الگ مختلف طرق ہیں، مختلف طریقے ہیں بنانے کے، جن کو انہوں نے بڑی سوجھ بوجھ کے ساتھ بنیادی طور پر 2 قسموں میں اسے تقسیم کر دیا. یعنی ان کی جو بنیادی طور پر قسم کیا، انہوں نے کہا کہ یہ جمع بنانے کے ان کے یہاں بنیادی طور پر 2 طریقے ہیں. آج کے باب میں آج کے درس میں ہم اسی طریقے کو ہم جانیں گے کہ وہ 2 طریقے بنیادی طور پر جو بانٹے گئے وہ کون کون تھے. اسی لیے مؤلف رحمہ اللہ نے جو باب باندھا ہے کہ بے اعتبار لفظ جمع کی 2 قسمیں ہیں. بے اعتبار لفظ کے اعتبار سے جمع کی پھر 2 قسمیں ہو جاتی ہیں. یعنی لفظ میں جو بدلاؤ لائی جاتا ہے، تبدیلی لائی جاتی ہے، جس کے ذریعے واحد کو جمع میں تبدیل کیا جاتا ہے، اس کے اعتبار سے اگر علماء نحو نے جب دیکھا اور کلام عرب کا جب استقصاء کیا، تو انہوں نے دیکھا کہ بنیادی طور پر جمع بنانے کے 2 طریقے ہوئے، اور ایک کو کہا انہوں نے جمع تکسیر، اور ایک کو کہا جمع تصحیح. ایک کو کہا جمع تکسیر اور دوسرے کو کہا جمع تصحیح. تکسیر کو جمع مکسر بھی کہتے ہیں، اور اسی طرح سے جمع تصحیح کو جمع سالم بھی کہتے ہیں. جمع مکسر اور جمع سالم دونوں اصطلاح استعمال ہوتے ہیں. جمع تکسیر کی اگر ہم بات کریں تو کسر کا مطلب ہوتا ہے، یہ بنا ہے تکسیر بنا ہے کسر سے، اس کا مطلب ہوتا ہے توڑنا. اس کا مطلب ہوتا ہے توڑنا. تو جمع تکسیر کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس میں لفظ کو پوری طریقے سے توڑ دیا گیا ہو، اس میں لفظ کو توڑا گیا ہو، توڑ مروڑ کر ایک نیا لفظ ایجاد کیا گیا ہو اور اسے جمع کا نام دے دیا گیا ہو. اسی لیے کہتے ہیں جمع تکسیر کی تعریف میں کہ یہ وہ جمع ہے جس میں واحد کا وزن سلامت نہ رہے. اس میں واحد کا وزن سلامت نہ رہے یعنی ٹوٹ جائے. جب ٹوٹ جاتا ہے تو اسے کہتے ہیں جمع مکسر. جیسے آپ دیکھیں رجال مساجد، یہ رجال کس سے بنا ہے؟ یہ بنا ہے رجل سے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ رجل کے میں جو جیم کے بعد الف کو بڑھا دیا گیا، تو یہ ظاہر سی بات ہے کہ اس میں
جو وزن اس کا تھا رجولن، یہ اب اس میں سلامت بالکل بھی نہیں رہا، لہٰذا یہ کیسا بن جائے گا؟ جمع مکسر یا پھر جمع تکسیر۔ اسی طرح سے مساجد کو دیکھیں، مساجد کس سے بنا؟ مسجد سے، یہاں پر بھی سین کے بعد الف کو بڑھا دیا گیا، اب اس میں بھی وزن ٹوٹ گیا ہے، لہٰذا یہ بھی کیا کہلائے گا؟ جمع تکسیر یا جمع مکسر کہلائے گا۔ یہاں پر پھر انہوں نے کہا جمع تکسیر کے اوزان ثلاثی میں سماعی ہے، مطلب کیا ہوا؟ ثلاثی مطلب ہوتا ہے تین، یعنی وہ کلمہ جو تین حرفوں سے بنا ہو، جیسے ہم نے دیکھا رجل، مسجد، یہ سب کیا ہیں؟ تین حرفوں سے بنے ہوئے کلمے، اسی لیے اس کو کیا کہیں گے؟ ثلاثی۔ اب ان کی جو بنانے کا طریقہ ہے وہ سماعی ہے، مطلب کیا ہے کہ وہ عرب پر موقوف ہے۔ یہ لفظ پہلے بھی گزرا ہے مؤنث سماعی میں، کہ سماعی کا مطلب ہوتا ہے عرب سے سنا گیا ہے، یعنی عرب پر یہ موقوف ہے۔ ان کے یہاں یہ طریقہ ان کے اوپر چھوڑ دیا گیا کہ وہ کیسے بنائیں گے، ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ یہاں پر ہم قیاس نہیں کر سکتے کہ ہم ایک لفظ کو دیکھ کر دوسرے لفظ کو اپنے آپ خود بخود بنا نہیں سکتے، لہٰذا ہم کہیں گے کہ یہ عرب پر موقوف ہے۔ عرب نے جیسے کیا، ہم صرف ان سے یاد کر سکتے ہیں، یحفظ ولا یقاس علیہ، کہ ان سے سنا جائے گا، ان سے محفوظ کیا جائے گا، لیکن اس پہ قیاس نہیں کہہ سکتا ہے، لیکن لہٰذا رجلن کا وہ بناتے ہیں رجالن، تو ہم اتنا ہی صرف کہہ سکتے ہیں کہ رجلن سے رجالن بنتا ہے۔ اب یہ کیسے بنا نہیں بنا ہم اس پہ سوال نہیں کر سکتے، اس کو ہم سماعی پہ موقوف کر دیں گے، یعنی عرب کی سما پر موقوف کر دیں گے، قیاسی نہیں یہاں پر یہ بتا دیا۔ اب کہا مگر رباعی اور خماسی، اگر اسی طرح سے اگر اسم اگر 4 حرفوں سے بنا ہو یا 5 حرفوں سے بنا ہو تو ہاں پھر یہاں پر آپ جمع تکسیر میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو علماء نحو نے دیکھا ہے وہ یہ دیکھا کہ اکثر بیشتر یہاں پر دیکھا کہ اس کی جو جمع بناتے ہیں عرب، وہ فعالل کی وزن پہ بناتے ہیں، فعالل کی وزن پہ بناتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ ایک قیاس ہو گیا، یعنی فعالل ایک وزن دے دیا گیا علماء نحو کے جانب سے، یعنی ہم اگر اس پہ قیاس کر کے ہم دوسرے لفظوں کو بھی بنا سکتے ہیں۔ اگر ہمارے سامنے کوئی لفظ آئے جو 4 حرفوں پر مشتمل ہو یا 5 حرفوں پر مشتمل ہو تو ہم اسے فعال کے وزن پر اسے جمع تکسیر بنا سکتے ہیں، اس کی جمع بنا سکتے ہیں۔ جیسے ہم نے دیکھا جعفرن، یہ جعفر کو دیکھ رہے ہیں آپ کہ اس میں 4 حرف ہیں، جیم عین فا را، جیم عین فا را، تو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں 4 حرف ہے، یعنی رباعی ہے، اس کا مطلب اس کا وزن کیا ہوگا؟ فعال کے وزن پہ، فعال کے وزن پہ اگر لے جائیں ہم تو کیا بن جائے گا؟ جعفر، فعاللو، تو کیا بن گیا؟ جعافرو، تو آپ دیکھ رہے ہیں جعفر کی جمع کیا ہو جائے گی؟ جعافرو۔ اس طرح سے لیکن خماسی اگر ہو یعنی 5 کلمہ ہو تو ہم اس میں کیا بتائیں گے؟ اس کو بنانے کا طریقہ یہ ہوگا کہ ہم وہاں پر فعال کے وزن پہ تو اسے لے جائیں گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یاد ہونا چاہیے کہ آپ وہاں پر سے اس کے 5ویں حرف کو حذف کر دیں گے وہاں سے۔ آپ جیسے دیکھ رہے ہیں جہمرش، جہمرش ہے، یہ حجمرش بعض لوگ اسے پڑھتے ہیں لیکن وہ غلط ہے، یہ ہے جہمرش، یہاں پہ نقطے کے یہاں پہ تصحیف ہو گئی ہے، یہ جہمرش ہے۔ جہمرش کا مطلب ہوتا ہے عجوز، عجوزن یعنی بوڑھی عورت، کیا کہتے ہیں اسے؟ جہمرش کا مطلب ہوتا ہے بوڑھی عورت۔ جہمرش کی جب چونکہ 5 حرفوں سے بنا ہوا لفظ ہے، لہٰذا اس کی جو بنائیں گے فعال کے وزن پر بنائیں گے، لیکن یاد رکھیں گے کہ یہاں پر آپ کو 5واں جو حرف ہے اسے حذف کر دینا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جہمرش کی جہاں پہ بنانا چاہیے تھا ہمیں اس وزن پہ جہامرش بنانا چاہیے تھا، لیکن ہم کہیں گے کہ شین کو آپ آخری میں حذف کر دیں گے، لہٰذا یہ بن جائے گا جہامیرو، جہامیرو یعنی بہت سارے بوڑھی عورتیں۔ ہم اس سے فارغ ہو گئے۔ اب جمع تصحیح کیا ہوگا؟ جمع تصحیح جب اس کے برعکس ہوگا، یعنی جمع سالم، اسے کہتے ہیں جمع سالم، یعنی سالم کا مطلب سلامت رہ جانا، یعنی وہ جمع ہوگا جس میں واحد کا وزن کیا ہوگا؟ سلامت ہوگا۔ اب اس کے بارے میں اور بھی بات کرتے ہیں کہ اب سلامت کیسے رہتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ اب اس کی جب تقسیم ہم کرتے ہیں، جب اس کی قسمیں پڑھتے ہیں تو ہمیں واضح ہو جاتا ہے کہ وہ بنایا کیسے جاتا ہے، اس میں واحد کا وزن کیسے سلامت رہ جاتا ہے۔ لہذا اسی غرض سے مؤلف رحمہ اللہ یہاں پر جمع کی بتا رہے ہیں کہ 2 قسمیں ہیں، جمع سالم کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ جمع تکسیر کی قسمیں نہیں ہو سکتی، جمع تکسیر کی ہم تقسیم کریں گے مذکر مؤنث کے لحاظ سے تو نہیں کر سکتے، لیکن اس کی تقسیم اور دوسرے طریقے سے کریں گے جو ہم آگے دیکھیں گے، لیکن جمع تصحیح جو ہے اس یا بھی جمع سالم، اس کی تقسیم ہم مذکر مؤنث یعنی جنس کے اعتبار سے ہم اس کی تقسیم کر سکتے ہیں۔ اگر جنس کے اعتبار سے ہم اس کی تقسیم کریں تو یہ مذکر مؤنث سے بڑھ جائیں گے، لہٰذا جمع سالم کی یہاں پہ کتنی قسم ہو جائے گی؟ 2 قسم ہو جائے گی، ایک کو کہیں گے مذکر، ایک کو کہیں گے مؤنث۔ یعنی
जमा सालिम की दो किस्में हो गई, कौन कौन? जमा मुज़क्कर सालिम और जमा मुअन्नस सालिम। देख रहे हैं जमा मुज़क्कर की भी, चूँकि हम अदद के चूँकि हम जिन्स के एतबार से इसकी तकसीम कर रहे हैं, लिहाजा एक मुज़क्कर बनेगा और एक मुअन्नस बनेगा। तो एक होगा जमा मुज़क्कर सालिम, एक होगा जमा मुअन्नस सालिम। अब हम याद रखना है कि सालिम होना चाहिए, यानी उसका वाहिद का वज़न बराबर रहना चाहिए। लिहाजा हम कहेंगे कि इसको बनाने का तरीका क्या होगा? जमा मुज़क्कर सालिम की अगर बात करें तो उसमें क्या होता है कि इस्म के आखिर में वाव नून का इजाफ़ा कर दिया जाए। इस्म के आखिर में वाव नून का इजाफ़ा कर दिया जाए, जैसे मुस्लिमूना, मुस्लिमूना। जैसे मुस्लिमूना से बना, मुस्लिमूना बना किससे? मुस्लिम से बना है, मुस्लिम से। देख रहे हैं आप, यहाँ सिर्फ वाव नून को का इजाफ़ा कर दिया गया और ये क्या बन गया? जमा सालिम बन गया। देखें जमा बन गया ये। तो आप देख रहे हैं कि मुस्लिमूना में भी जो मुस्लिम जो लफ्ज़ पहले था, वाहिद इसका था, वो वज़न क्या हो गया? सलामत रहा, कि सिर्फ आखिर में क्या हो गया? वाव नून का इजाफा हो गया। तो क्या बन गया? जम सालिम, इसीलिए इसको कहते हैं। चूँकि ये मुज़क्कर पे दलालत करता है, इसलिए हम इसे कहेंगे जमा मुज़क्कर सालिम। जमा मुज़क्कर सालिम के बारे में उलमाए नहू कहते हैं कि जमा मुज़क्कर सालिम जो बनता है दो चीज़ों से बनता है, या तो वो अलम होना चाहिए, अलम। अब अलम के बारे में पहले भी गुजरा है मारफा की किस्मों में। जैसे जैद, किसी का ख़ास नाम ये आलम कहलाता है। जैसे जैद देख रहे हैं, किसी का ख़ास नाम है, तो हम इससे बनाएंगे क्या? जमा मुज़क्कर सालिम बनाएंगे। जैसे बनाएंगे जैदूना, जैदूना इससे बनता है। इसी तरह से हम कहेंगे कि इसी तरह से जमा मुज़क्कर सालिम बनता है वस्फ से। वस्फ, वस्फ का मतलब होता है जैसे इसमें फ़ाइल या इसमें मफ़ूल। वस्फ के अंदर कौन कौन दाखिल होगा? इसमें फ़ाइल, मफ़ऊल, इसी तरह से सिफ़त मुशब्बह, इसी तरह से सिफ़ती मुशब्बह। ये सब क्या कहलाते हैं? ये वस्फ कहलाते हैं नहा के इस्तिलाह में। अब इनसे भी क्या बनता है? जमा मुज़क्कर सालिम ही बनता है, जिसे जमा तकसीर बनाना सही नहीं है। जैसे अब वस्फ क्या कह सकते हैं? जैसे मुस्लिमून। देख रहे हैं आप कि मुस्लिम क्या है? किसी का वस्फ होता है। ये मुस्लिम होना किसी का वस्फ है, किसी का ख़ास नाम नहीं है। अगरचे किसी का ख़ास नाम रख दे तो अलग बात है, लेकिन ये अपने आप में ये क्या है? एक तरह से वस्फ है किसी का। हम और आप में जो एक बात कॉमन है कि हम भी मुस्लिम हैं और आप भी मुस्लिम हैं, तो ये मुस्लिम होना हम दोनों में क्या है? वस्फ है। लिहाजा वस्फ से क्या बनाते हैं? जमा मुज़क्कर सालिम बनाते हैं। इसी तरह से हम क्या है? मुमिन, मुमिन ये भी किसी का, मोमिन होना भी किसी किसी का वस्फ है, किसी की सिफत है। लिहाजा वो क्या होगा? इससे भी बनाएंगे क्या? जमा मुज़क्कर सालिम, जैसे मुमिनूना। इसी तरह से आप कयास करते चले जाएं। तो जमा मुज़क्कर सालिम के बारे में समझ में आ गया होगा कि वो जमा है जिसके आखिर में सिर्फ वाव नून ज़ायद का इजाफा कर दिया जाए। वाव नून का इजाफा कर दिया जाए तो क्या बन जाता है? जमा मुज़क्कर सालिम। जैसे मुस्लिमूना, मुमिनूना। इसी तरह से आप कयास करते जा सकते हैं। जमा मुअन्नस सालिम क्या है? वो मुअन्नस जो जमा भी हो, और वो जमा जो मुअन्नस पर दलालत करे, वो जमा जो मुअन्नस पर दलालत करे, लेकिन सालिम होना चाहिए, यानी उसमें वाहिद का वज़न क्या हो? बरकरार रहे, टूटे ना। इसे कहते हैं वो जमा है जिसमें से इसको बनाने क्या करते हैं? सिर्फ इसमें अलिफ ता का इजाफा कर देते हैं। मुअन्नस बनाने क्या करेंगे? अलिफ ता का इजाफा कर देंगे, यानी उसमें अलिफ ता क्या होगा? आखिर में ज़ायद होगा। जैसे मुस्लिमातुन, आप देख रहे हैं कि मुस्लिम लफ्ज़ जो है जो वाहिद में था वही अभी भी बरकरार है। ये मुस्लिमतुन था दरअसल में, क्योंकि ये मुअन्नस से बना है, तो मुस्लिमतुन था ये। इसी देख रहे हैं आप कि आखिर में अलिफ ता है, लिहाजा इसमें क्या हुआ? कोई बदलाव इसमें नहीं आए, अपनी जगह पे बरकरार है। मुस्लिमातुन, ये मुस्लिमतुन से बना था। इसी से आप कैस करते जा सकते हैं, जिसके भाई आखिर में आप अलिफ ता बढ़ा दें, जिससे बन जाए मुमिनतुन से मुमिनातुन। यानी उस ता को पहले हमें क्या होगा? हज़फ करना होगा। इससे इस ता को जो ता मरबूता कहलाता है उसे हज़फ करके जब हम अलिफ ता को बढ़ाएंगे तो ये बन जाएगा मुअन्नस सालिम, यानी इसमें वाहिद का वज़न बरकरार रहेगा। इसी तरह से हम यहाँ पर जो कह रहे हैं कि अलिफ ता ज़ायद होना चाहिए, यहाँ पर अलिफ ता क्या होना चाहिए? ज़ायद होना चाहिए, उसका इजाफा करना है हमें। ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि बाद अल्फाज ऐसे जिसके आखिर में यहाँ पे आपको अलिफ ता दिख रहा होगा, लेकिन वो जमा मुअन्नस सालिम के ज़ुमरे में शामिल नहीं हो सकता। जैसे कौन कौन? अबियात, ये बैतुन की जमा अबियात है, बैतुन की जमा अबियात। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी अलिफ ता तो है, लेकिन ये जमा मुअन्नस सालिम नहीं हो सकता। जमा मुअन्नस सालिम
یہ بالکل نہیں ہو سکتا، کیونکہ الف تا یہاں پر کیا ہے، اس میں ابیاتن میں اس کے جو الف تا ہے کیا ہے، اس کا حرف اصلی ہے، کیونکہ اسی اصل واحد کیا تھا اس کا، بیتن، تو اس میں تا تو اپنے پہلے سے موجود ہے، لہٰذا جو جمع بنا ہے یہ جمع سالم تو نہیں ہے، جب سالم نہیں اس کا معلوم ہے، اس سے واضح ہو جاتا ہے یہ کیا ہے، جمع تکسیر ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھ لیں امواتن، امواتن، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ مردوں کو کہتے ہیں، جیسے دیکھ رہے ہیں آپ کی امواتن ہے یہاں پر، لیکن الف تا یہاں پہ بھی ہے، لیکن یہ جمع مؤنث سالم کے زمرے میں شامل نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں بھی تا کیا ہے، اس میں اس کا اصلی ہے، کیونکہ یہ بنا ہے میتن سے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں بھی تا پہلے سے موجود تھا، لہٰذا وہاں جو اموات میں جو تا ہے وہ اس کا حرف اصلی ہے، زائد نہیں ہے، لہٰذا اسے بھی جمع مؤنث سالم میں داخل نہیں کیا جا سکتا۔ ہم نے جو پڑھا ہے وہ ہم نے جمع کی تقسیم کی ہے، جمع کی تقسیم نے جانا کہ اسے مذکر یہاں کی تقسیم ہم نے کی، ہم نے دیکھا کہ جمع کو بنانے کے عرب کے نزدیک دو طریقے تھے، ایک کو کہا جمع مکسر، ایک کو کہا جمع سالم، اسے ہوئے جمع تکسیر اور اسے جمع تصحیح سے پکارا، اور پھر اس میں جو باتیں آ سکتی تھیں ہم نے یہاں پر وہی گفتگو کی ہے۔ آگے کی بات انشاءاللہ تھوڑی سی بچ گئی ہے، انشاءاللہ اگلے درسوں میں اس کو بھی کمپلیٹ کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس علم کا ہمارے لیے نفع بخش بنائے، آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔